آج جب ہمارے بچے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم ان کی جب تربیت کرتے ہیں تو ہم انہیں مٹیریلسٹک بناتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ بیٹے آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ سی اے کیجئے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنیے. ہم انہیں کہتے ہیں بی ایس کیجئے، ایم ایس کیجئے، ایم فل کیجئے، پی ایچ ڈی کیجئے، پوسٹ پی ایچ ڈی کیجئے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جائیے، آن لائن کام کیجئے، فلاں سیکھیے، یہ عمل کیجئے، یہ عمل کیجئے. ہم انہیں بڑا ذمہ دار دیکھنا چاہتے ہیں، بہت بڑا بزنس مین دیکھنا چاہتے ہیں. ہم انہیں دنیا کے اندر اعلیٰ مرتبے پر دیکھنا چاہتے ہیں. جس چیز کے اندر دنیا کی کمائی ہوتی ہے بغیر حلال حرام کے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس عہدے پر فائز ہو جائے، کسی شعبے کا ہیڈ بن جائے، ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا جج بن جائے. ہم کہتے ہیں کہ ایم پی اے ایم این اے بن جائے، منسٹر بن جائے، سی ایم پی ایم بن جائے. یعنی دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر ہم اسے پہنچاتے ہیں، اور اس کے لیے ہم ذہن سازی کرتے ہیں. اس کے لیے ہم اس کو باقاعدہ سکولوں میں بھیجتے ہیں، کالجز میں بھیجتے ہیں، یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں. وہاں باقاعدہ ذہن سازی ہو رہی ہے، اور اس عمل کے لیے ہم اس کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں. پیسہ خرچ کر کے ہم اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں، اور جب زندگی کے اہم ترین سال جب وہ وہاں سپینڈ کر کے آ جاتا ہے تو اب ہم اس سے توقع کرتے ہیں کہ یہ دین کی بات کرے. اب ہم اسے توقع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی یہ بات کرے. اب اسے ہم توقع کرتے ہیں کہ آقا سے عشق کا اظہار کرے. اب ہم توقع کرتے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت کا اظہار کرے. اب ہم کہتے ہیں کہ یہ والدین کی خدمت کرے، بہن بھائیوں کی خدمت کرے. مگر اسے تو مٹیریلسٹک بنایا تھا آپ نے. وہ سب کچھ چھوڑ دے گا جب والدین کو وقت کی ضرورت ہوگی، وقت نہیں دے گا. جب والدین کو خدمت کی ضرورت ہوگی، ان کی خدمت نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ گندم بو کر آپ توقع کر رہے ہیں اس پر ہم جو اٹھا لیں، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ ہم نے تربیت ہی نہیں کی. تربیت اگر دیکھنی ہے تو صحابہ سے پوچھیے. جامع ترمذی کی روایت آپ سے شیئر کر رہا ہوں. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ان کی والدہ محترمہ ان سے سوال کرتی ہیں، بیٹے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ گئے تھے؟ عرض کرتے ہیں کہ امی جان مصروف تھا، وقت نہیں ملا کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا. ان کی والدہ محترمہ اب ناراض ہو رہی ہیں، بیٹے آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے. سے کہنے لگے امی جان آپ پریشان نہ ہوں، ناراض نہ ہوں، میں ابھی اور اسی وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. یہاں رک جائیں ایک منٹ کے لیے. کتنی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں سے پوچھتی ہیں کہ بیٹے کتنا وقت اللہ کی بارگاہ میں گزارا ہے. آج کتنی مائیں ایسی ہیں، آج کتنی مائیں ایسی ہیں جو یہ پوچھتی ہوں کہ کتنا وقت آقا و مولا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے میں گزارا ہے. ہم کتنا پوچھتے ہیں. ہم یہ پوچھتے ہیں بزنس کیسے جا رہا ہے، ہم یہ پوچھتے ہیں ارننگ کیسی ہے، کمائی کیسی ہے، کتنی ہوئی ہے. ہم یہ پوچھ رہے ہیں ان سے. کتنے والدین ایسے ہیں کہ جو اپنے بچوں سے یہ پوچھتے ہیں بیٹی آج آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں. کتنے پیرنٹس ایسے ہیں جو بچوں سے یہ پوچھتے ہو کہ بیٹا آج کتنے لوگوں کی مدد کی ہے، کتنے لوگوں کی عیادت کی ہے. جب ہم ان کی تربیت ہی اس ڈگر پہ نہیں کر رہے، جب وہ گالیاں دے کر کسی سے لڑ کر گھر میں آئے تو ہم ان کا دفاع کرنے لگ جائیں، تو بتائیں بڑے ہو کر انہوں نے کس طرح کی شخصیت میں بدل جانا ہے. مگر والدین دیکھیں، ان کا فہم دیکھیں، ان کی فکر دیکھیں. صحابیات کو دیکھیے، ان کی فکر یہ تھی کہ اگر اچھا انسان بننا ہے
تو صحبت مصطفیٰ علیہ السلام میں زندگی گزارنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اچھا انسان بننا ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں ٹائم سپینڈ کریں۔ سبحان اللہ۔ کل بھی یہی فارمولہ تھا، آج بھی یہی فارمولہ ہے، قیامت تک کا یہی فارمولہ ہے۔ اگر آپ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے قدموں میں رہیں گے تو اچھے انسان بنیں گے، ورنہ اچھے انسان کا کوئی تصور ہے ہی نہیں جو آقا علیہ السلام کے قدموں کے بغیر حاصل ہو جائے۔ تو عرض کرتے ہیں کہ امی جان بس میں ابھی جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ان کی والدہ کہتی ہیں آقا علیہ السلام کے پاس جب جائیں تو آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کرائیے گا، میری بخشش کی دعا کرائیے گا۔ عرض کرتے ہیں امی جان میں آپ کے لیے بھی بخشش اور مغفرت کی دعا کراؤں گا اور اپنے لیے بھی بخشش اور مغفرت کی دعا کراؤں گا۔ اب یہ دوسری بات سمجھ آئی جامع ترمذی کی اس حدیث سے کہ صحابہ کرام اور صحابیات کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ سب سے بڑی نعمت وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا فرمائے۔ اگر گناہوں سے بچ گئے، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات نے ہمیں معاف کر دیا تو یہ بڑی قیمتی نعمت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں مغرب کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آقا علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر منہمک ہو گئے عبادت میں۔ پھر آپ نماز پڑھنے لگے یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ میرے حبیب علیہ السلام نے نماز عشاء ادا فرمائی تو عشاء کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام جانے لگے۔ اب اندھیرا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا اب جا رہے ہیں تو میں تیزی سے حضور کے پیچھے چل پڑا۔ تو حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں من ہاذا حذیفہ، کون ہے یہ بات کہہ کر کون ہے، خود ہی پھر بولتے ہیں حذیفہ ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، آقا چل رہے ہوں، پیچھے کوئی آ رہا ہو اور پیچھے آنے والے سے حضور یہ پوچھ رہے ہوں کہ کون ہے، اور یہ کہہ کر اس کا نام لے کر اسے پکاریں حذیفہ ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ چل رہے ہیں تو پیچھے بھی ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے آگے دیکھ رہے ہیں، صرف یہاں تک نہیں کہ صرف دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب پوچھا کہ حذیفہ ہے، عرض کرتے ہیں کہ جی یا رسول اللہ، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تیری بخشش فرمائے اور تیری والدہ کی بھی بخشش فرمائے۔ ما حاجتک، بول تجھے کیا کام ہے؟ جس کام سے آئے تھے والدہ نے کیا کہا تھا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرانا، اور ماں سے کہا تھا کہ ماں آپ کے لیے بھی بخشش اور مغفرت کی دعا کراؤں گا اور اپنے لیے بھی بخشش اور مغفرت کی دعا کراؤں گا، اور ابھی بولے نہیں ہیں۔ وہ جو دل میں بات تھی اسے زبان پر نہیں لائے، زبان پر بھی نہیں لائے، مگر دعا بھی فرما دی غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تیری بھی حذیفہ مغفرت فرمائے، تیری والدہ کی بھی مغفرت فرمائے۔